اچھا جی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ثابت ہو چکا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کو کسی طرح بھی عوامی اور انقلابی نہیں کہا جا سکتا۔ خان صاحب اقتدار میں آنے سے پہلے ہمیشہ اس بات پہ زور دیتے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب، لیکن اب ہر جگہ ایک مافیا ہی کو موقع دیا جا رہا ہے، ایک مافیا کو اٹھا کے دوبارہ پھر ایک مافیا کو موقع ملتا ہے۔ دراصل اس ملک میں اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا طبقہ سیاست اور حکومت میں آتا ہے اور اربوں روپے کی لوٹ مار کرتا ہے۔ سب جانتے ہیں اس حکومت سے سب اچھا نہیں، اور عوام سے کرپشن کے خاتمے کے جو وعدے کیے گئے تھے ابھی تک یہ حکومت ان پہ پورا اترنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پرائم منسٹر نے پہلے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اب میں روزانہ کسی نہ کسی انداز میں کہتے تھے کہ حکمران کرپٹ ہو تو ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، سربراہان ریاست اور ان کے وزراء بدعنوان ہوتے ہیں تو ملک قرضوں کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں، اور جب نچلی سطح کے حکام رشوت لیتے ہیں تو اس سے عام شہریوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ عمران خان تو اس سلسلے میں امریکی صدر کے اقتباس کا حوالہ بھی دے چکے کہ اسلوب حکمرانی میں اور کرپشن کے تدارک کے لیے بدعنوان عناصر کو کٹہرے میں لانا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان 3 سالوں میں اس معاملے میں کوئی بہتری نہیں ہوئی، پر اس سلسلے میں مزید ابتری ہو رہی ہے۔ دیکھا جائے تو موجودہ حکومتی سیٹ اپ کا تعلق بھی اشرافیہ سے اور ایک مافیا لوٹ رہا ہے۔ کبھی چینی مافیا، آٹا مافیا، کبھی پلاٹس کی خرید و فروخت کی آڑ میں عوام کا پیسہ ہڑپ کرنے والا مافیا عوام پہ مسلط ہو چکا ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل سب کے سامنے، اور ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں آئی۔ دیکھا جائے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ سرکاری محکموں میں کرپشن اور رشوت میں اضافہ ہو گیا۔ اب وزیر اعظم کے لاشعور میں یہ بات چپک گئی ہے کہ حکمرانوں کی کرپشن ملک کی بدحالی کا اصل سبب بنتی ہے، لیکن جب بھی کبھی ان کے کسی وزیر یا مشیر پہ الزام لگتا ہے تو بس دکھاوے کے لیے اس کی وزارت بدل دیتے ہیں۔ مولانا مودودی کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ غلطیاں بانچ نہیں ہوتی، اور درست بات ہے، کیونکہ ایک غلطی دوسری کو جنم دیتی اور اسے تیسری غلطی پھوٹتی ہے، اور اسی لیے سیانوں نے یہ جملہ تخلیق کیا کہ غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے۔ پر آپ دیکھیں عمران خان ایک کے بعد ایک ایسا موقع دے دیتے ہیں اپنی ٹیم کو۔ اب اگر ایک وزیر ایک وزارت میں پرفارم نہیں کر سکا تو کیسے ممکن ہے کہ دوسری میں پرفارمنس دے گا؟ اس وقت عوام میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ موجودہ سیٹ اپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس نوکری ہے، نہ ان کے پاس اپنا مستقبل کوئی تابناک دکھائی دیتا ہے۔ پر وزیر اعظم تو اپنی موجودہ طرز حکمرانی کے باوجود اس قدر پر امید ہیں کہ اگلی حکومت بنا کر پاکستان کو تیزی سے اوپر لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک اور دلچسپ بات کہی کہ قیام پاکستان کے بعد نظام بدلنے کی سب سے بڑی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ کون سی جدوجہد ہے جس کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی منصوبہ؟ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ کون سا نظام لانا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کبھی چائنا یا امریکہ کی، کبھی وہ ترکی یا ملیشیا کی ماڈل کی بات کرتے ہیں، کبھی اسکینڈینیوین کنٹریز کے فلاحی ریاستوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ کی بات کی جائے تو اس میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنے کندھے پہ اناج کی بوری رکھ کر اس بیوہ کے گھر پہنچائی جس کے بچے بھوکے تھے، لیکن پاکستانی ریاست مدینہ کے سربراہ کے پاس اناج کی بجائے صرف ایک جملہ ہے: گھبرانا نہیں۔ 100 دنوں میں ملک کی تقدیر بدلنے کے دعوے کرنے والے نے 1000 دن گزار دیے، لیکن سبق پھر وہی ہے کہ گھبرانا نہیں۔ مفلسوں کی معیشت پیٹ سے شروع ہو کر پیٹ پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ انہیں گروتھ ریٹ جیسے چکر دینے کی بجائے روٹی دے دیں، وہ آپ کی گن گانے لگیں گے۔ اور اس وقت مزدور سڑکوں پہ، کسان سڑکوں پہ، کلرک سڑکوں پہ، استاد سڑکوں پہ، پینشنر سڑکوں پہ، ڈاکٹر سڑکوں پہ۔ اب آپ انہیں گروتھ ریٹ کا سبق رٹانے کی کوشش کریں جس کا ککھ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے۔ زمینی سفر پہ آگے پیچھے پروٹوکول گاڑیوں کی طویل قطاریں اب بھی نظر آتی ہیں، چاہے وزیر اعظم ہو، وزیر ہو یا مشیر۔ ابھی تازہ وزیر مملکت فاروق حبیب کے پروٹوکول کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہوئی۔ یاد کرا دوں، عمران خان نے اقتدار سنبھالنے سے پہلے فرمایا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ دفتر جاتا ہے، وہ بھی سائیکل پہ ہی وزیر اعظم ہاؤس جایا کریں گے، لیکن گزشتہ 1000 دنوں میں اس کی نوبت ایک دن بھی نہیں آ سکی۔ اب حکومت 11 جون کو بجٹ پیش کری اور اس بجٹ کے بعد سیاسی جماعتیں 2023 کے عام انتخابات میں مصروف ہو جائیں گی۔ اگر حکومت نے عوام کی اشک شوئی کے لیے کوئی حربہ استعمال کرنا ہے تو اس بجٹ میں کر سکتی ہے۔ سوال مگر یہ ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف کہاں سے اور کیسے دے گی؟ خزانہ خالی ہے، IMF کا دباؤ الگ ہے، اور کہیں سے بھی پیسے ملنے کے امکانات کم ہیں۔ ایسے میں اگر تحریک انصاف کے چوتھے وزیر خزانہ الٹے بھی لٹک جائیں تو عوامی بجٹ تو نہیں بنا سکتے۔ اس کی امید ہے کہ بجٹ کے بعد وزیر خزانہ شوکت ترین کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے اور ملبہ ان پہ ڈال دیا جائے گا کہ یہ معیشت کو نہیں چلا سکے۔ مہنگائی کی وجہ شوکت ترین ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے 3 سالہ دور حکومت میں
اتنے منجن بیچے ہیں کہ ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آنا چاہیے۔ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا منجن، بجلی 2 روپے یونٹ اور پیٹرول 45 روپے لیٹر کرنے کا منجن، باہر پڑے 200 ارب ڈالر لا کر قرض داروں کے منہ پر مارنے اور بھیک نہ مانگنے کا منجن، IMF کے پاس جانے سے بہتر خودکشی کرنے کا منجن، پروٹوکول نہ لینے کا منجن، چھوٹی کابینہ رکھنے کا منجن، گورنر ہاؤسز پہ بلڈوزر چلانے اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا منجن، نئی فیکٹریز لگانے اور نیا پاکستان بنانے کا منجن، غریب کو روزگار فراہم کرنے اور فری علاج کا منجن، سب سے بڑھ کے NRO نہیں دوں گا اور چوروں کو نہیں چھوڑوں کا منجن، جس نے قوم کے منہ میں چھالے ڈال دی ہیں، کیونکہ اب کرپشن کی ہنڈیاں بیچ چوراہے میں پھوٹ چکی ہے۔ صاف چلی، شفاف چلی کہ دور حکومت میں ہر روز کرپشن کا کوئی نیا سکینڈل، مالم جبہ، BRT سکینڈل ماضی کے دھندلکوں میں گم ہو چکے ہیں۔ 1 ارب درخت لگانے کے دعوے پہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے فرمایا تھا کہ انہیں تو پشاور میں درخت نہیں، کہیں گرد و غبار نظر آیا صرف۔ بات اب اس حکومت کی کٹوں اور بچوں اور انڈے اور مرغیوں جیسے منصوبوں سے آگے نکل چکی ہے۔ اب اس حکومت کے گرد گھیرا ڈالے منصوبہ ساز اربوں خربوں کے ٹیکے لگا رہے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ بجٹ کے بعد عام انتخابات کی گہما گہمی شروع ہو جائے گی۔ اگر تحریک انصاف کی حکومت عام انتخابات تک قائم بھی رہتی ہے تو سوال یہ ہے کہ اب عمران خان کون سا منجن بیچیں گے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور دیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔